اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج کا وظیفہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ انتہائی اہم، ہمارے معاشرتی اور سماجی زندگی میں انتہائی کام آنے والا وظیفہ ہے۔ ہمارے اکثر بچے، ہماری مائیں بہنیں نظر بد اور حاسدین کے حسد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ نظر عام طور پر کسی شخص کی یعنی عموماً مرد کی لگتی ہے، لیکن بالمشاہدہ اور کتب میں اور تاریخ میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک عورت کی نظر عورت کو زیادہ لگتی ہے۔ عام طور پر یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی عورت دوسری سے خوبصورت ہے، یا اس کا میاں اچھی نوکری کرتا ہے، یا اس عورت کے اچھا لباس ہے، اچھا کھانا پینا ہے، خوبصورت بچے ہیں، گھر ہے، کوٹھی ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، تو اس کی جو ساتھ والی عورت ہے، خواہ رشتے میں کچھ بھی لگتی ہے، وہ اس کے ساتھ حسد کرتی ہے کہ اس کے بچے کیوں ہو گئے، بچے ہیں تو بڑے کیوں ہیں، صحت مند کیوں ہیں، یا اس کا میاں اچھی نوکری کرتا ہے، میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں۔ حالانکہ عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ کسی انسان کے پاس نعمت کو دیکھیں تو اس کو ماشاءاللہ کہیں، دعا دیں، اور ساتھ ساتھ اس سے کہیں اور خود بھی اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی نعمتیں مجھے بھی عطا ہو جائیں، لیکن عام طور پر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر نہ صرف ایک عورت کی نظر لگتی ہے، بلکہ مرد کی نظر لگنا بھی کوئی بعید نہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ شیاطین کے اندر جو جنات ہیں، جنات شیاطین، ان کی نظر بہت زیادہ لگتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لڑکیاں، عورتیں بازاروں پر رخ کرتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بے پردہ ہوتی ہیں، اور عام طور پر بالوں کو کھلا چھوڑنا یا بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلنا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم اس کو ایک عمومی مزاج یا معاشرے کا ایک کلچر سمجھتے ہیں، لیکن اس کلچر کے پیچھے، اس مزاج کے پیچھے بہت بڑی بیماری یعنی نظر کا لگنا ہے۔ یہ بات شاید ہم میں سے اکثر کو یہی نہیں معلوم کہ جنات میں سے شیاطین اور جنات جو ہیں وہ بھی عورتوں کے اوپر عاشق ہو جائیں یا عورتوں کو نظر لگائیں، کیونکہ جب عورتیں بال کھلے چھوڑ کر جائیں گی باہر تو شیاطین اور حاسدین جو جنات ہیں ان کی نظر لگنا بعید نہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں، ان 2 صورتوں کے اندر جنات کے شر کا اور حاسدین کے شر کا اور انسانوں کے شر کا خصوصی طور پر ذکر کیا، اور فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ساتھ ساتھ دوسری جو سورۃ الناس ہے اس کے آخر میں فرمایا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ، یعنی جنات اور انسان کے شر سے جو ہے پناہ مانگنے کا، اللہ پاک کی پناہ میں اور اللہ پاک کی حفاظت میں آنے کی دعا کی گئی۔ محترم ناظرین، اگر کسی عورت کو نظر لگ جائے تو عام طور پر 3 علامات اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہر روز کنگھی کرتی ہے یا دوسرے تیسرے دن کنگھی کرتی ہے تو عورتوں کے مزاج میں، عورتوں کو دیکھنے کو اور سننے کو یہ آتا ہے کہ میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے گر جائیں۔ یہ وہ نظر کا اثر ہوتا ہے جو عام طور پر ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ وہ بے پردہ رہی یا کسی عورت کی نظر لگ گئی یا کسی شیطان یا جن کی نظر لگ گئی۔ نظر لگنے کی دوسری بڑی علامت ایک مرد یا عورت کے اندر یہ ہے کہ چہرے کا مرجھا جانا، عورتوں کے اندر چہروں کے اندر جو ہے جریاں نکل آنا، داغ جو ہے چہرے پر آ جانا، اور مردوں کا چہرہ مرجھا جانا، یہ کیا ہے؟ نظر کی علامت ہے۔ اور تیسری اور بڑی علامت جو عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی کام کیے بغیر کسی انسان کا تھکاوٹ محسوس کرنا کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی، گویا کہ اس کے محسوس اعضاء یا جوڑ وہ درد کرنا شروع کر دیں، حالانکہ کام اس نے کوئی نہیں کیا۔ تو یہ وہ ساری علامات ہیں جو عام طور پر نظر لگنے کے بعد کتب میں
پڑھنے کو ملتی ہیں یا مشاہدے سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ محترم ناظرین، آپ میں سے آپ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان میں سے یا کسی مرد کو، بھائی کو یا کسی حضرت کو نظر لگ گئی ہے، اس کا بہترین علاج قرآن کریم کے اندر 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کا وظیفہ بھی اسی تعلق ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو میں رہنا ہے۔ وضو میں رہنے کے بعد آپ نے شیشے کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کھڑے ہوتے ہی آپ نے دعا پڑھنی ہے شیشہ دیکھنے کی۔ اگر آپ کو شیشہ پڑھنے کی دعا نہیں آتی تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی، یعنی اللہم صلی علی محمد الی آخرہ۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ التین شروع کرنی ہے، جو کہ 30ویں پارے میں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب اس آیت پر آپ پہنچ گئے، آیت نمبر 4 پر، تو اس آیت کو آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں تو بہترین ہے کہ آپ 313 بار پڑھیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب آپ اس کو 313 بار یا کم از کم 100 بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الفلق، یعنی قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق، یہ 11 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ الناس یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہیں اس طرح پھونکیں اپنے جسم کے اوپر، اپنے ہاتھوں پر پھونک کر ایسے اپنے جسم کے اوپر ملیں، اور ملنے کے بعد جو ہے آپ نے دائیں طرف منہ کر کے، یا بائیں طرف، بہتر یہ ہے کہ بائیں طرف منہ کر کے آپ 3 مرتبہ اس طرح 3 مرتبہ تھوک دینا ہے، تاکہ آپ کے اوپر جو نظر بد کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ محترم ناظرین، اس وظیفہ کے عمل سے نہ صرف آپ کے اوپر نظر بد کا خاتمہ ہوگا، بلکہ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بالعموم ہماری زندگی کے اندر بھی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، شریعت مطہرہ کی پابندی، نماز کی پابندی، اور اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال اور خود کو جو ہے بری نظروں سے بچانا، باہر نکلتے ہوئے جو ہے باپردہ رہ کر جانا، جو ہیں بالغ عورتیں ہیں ان کا بے پردگی سے بچنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں نہ صرف نقصان سے بچا سکتی ہیں بلکہ ہمیں موت کے منہ کے جانے سے بھی بچا سکتی ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہوا ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، اور میری امت کے اکثر لوگ جو ہیں وہ نظر کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے موت کا سبب بنیں گے یا موت کے منہ میں جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔